الحمد لله الحنان المنان، والصلاة والسلام على حبيبه الرحمن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد المصطفى صاحب القرآن، وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالأجر والجنان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اس کو محبت کی تمام تر توانائیوں کے ساتھ سبز گنبد کی طرف لو لگا کر ہم فقیروں کے آقا و دادا آقائے نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن لاسانی کہ یکجا جمع ہیں جس میں تمام اوصاف امکانی، دعائے یونسی، خلق خلیلی، صبر ایوبی، جلال موسوی، زہد مسیحی، حسن کنعانی. حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. ایک بار پھر درود پاک دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. جمعہ کا روز سعید خاص طور سے مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور اسلامی تہذیب یہ ہے کہ جو دن خوشی کا دن ہوتا ہے اس دن میں اللہ اور اللہ کے حبیب کے ذکر کی زیادہ کثرت کی جاتی ہے. مذاہب عالم، دیگر ادیان، پورے عالم کے مذاہب کا مطالعہ کیجئے تو ان کے یہاں خوشی کے موقع شیطان کو راضی کرنے میں پیش ہو کر ادا کیے جاتے ہیں. ناچ گانا، ڈھول تاشا، واہیات لاف و گدا، کفر و شرک منہیات، اللہ و رسول کی ناراضگی کے جملہ اسباب ان کے یہاں تہوار کے طور پر جمع کیے گئے. لیکن اسلام ایسا شائستہ مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہر موقع پر
اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر خوشی اور غمی کے موقع پر ہمیں زندگی کے آداب اور اظہار مسرت اور اظہار غم کے طریقے تعلیم فرمائے۔ بعض احباب اس زمانے میں جمعے کے دن کے اہتمام سے انتہائی غافل ہیں۔ آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم فرقان حمید میں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن تمہیں منادی پکارے اور مؤذن اذان کہے تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو، سبقت کرو مساجد کی طرف، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور کاروبار خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ آج بھی اسلامی ممالک میں جمعے کا دن تعطیل کا دن ہے، مدارس اسلامیہ ہوں یا یونیورسٹیز ہوں، اسلامی ممالک میں جمعے کے دن چھٹی رہتی ہے اور پورا اہتمام نماز جمعہ اور اللہ کے ذکر کے لیے کیا جاتا ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیع و شرع چھوڑ دو، اس کے معنی یہ ہے کہ نماز جمعہ کے وقت بیع و شرع کرنا، خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا یہ شرعاً جائز نہیں، اور ایسے پیسے میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتا۔ اگر پورا دن چھٹی نہیں کر سکتے تو کم از کم 12 بجے سے 3 بجے تک کی چھٹی رکھیے کہ تمام بلاد اسلامیہ میں یہ وقت خاص طور سے عام دنوں میں بھی بازار بند کر دیا جاتا ہے، اور دوپہر بعد پھر سے دکانیں اور بازار کھلتا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ اکثر حضرات جمعے کے دن کو اپنے دنیاوی مشاغل کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، لیکن دینی جذبے کے ساتھ اللہ و رسول کے احکام سننے اور عبادت کی طرف رغبت کرنے میں کوتاہی برتتے ہیں۔ یہ آج کا دن ایسا مبارک دن ہے کہ جس کسی نے جمعے کی نماز کے بعد پوری توجہ کے ساتھ آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کیا تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس کے 80 سال کے تمام گناہ اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے، اور یہ معافی صغائر کے لیے تو بشارت عامہ ہے، کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ہو سکے تو 100 بار، اور اگر اتنا بھی نہ ہو تو کم از کم 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور سرکار کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک بھیجے۔ جس قدر درود و سلام کی کثرت کرے گا اس کے لیے دارین کی صلاح و فلاح کا باعث ہے۔ درود پاک کے فضائل میں بہت زیادہ احادیث طیبات وارد ہوئیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے، ایمان والے ہیں، ایرے غیر نفس و خیرے سے پکارا نہیں جا رہا، سب کو حکم نہیں دیا جا رہا۔ جو یہ کہتے پھرتے ہیں درود کا حکم کہاں ہے، ان سے نہیں کہا جا رہا۔ ایمان والوں سے جن کی گردنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا پڑ گیا ہے، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور کثرت سے سلام۔ تقریر اس عنوان پر نہیں لیکن ایک نقطہ مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے تو سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ میں نے ایک حدیث طیبہ میں پڑھا، آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا عرش عظیم بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عرش اعظم کو بنایا
تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم کیا کہ اسے اٹھاؤ۔ سارے زمین و آسمان کے ملائکہ مل کر اسے نہ اٹھا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ عز و جل نے اسی قدر اور فرشتے پیدا کر دیے اور پھر فرمایا سب مل کر اٹھاؤ، تو اب بھی نہ اٹھا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جتنے فرشتے اس وقت تھے اتنے ہی ملائکہ اور پیدا کر دیے اور پھر فرمایا سب مل کر اٹھاؤ، تو یہ عرش اعظم کو نہ اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے عرش اعظم پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور فرمایا کہ اب اس طرح اٹھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سب فرشتوں نے یہ پڑھا اور جب عرش اعظم کو اٹھایا تو ان کے پاؤں نیچے چلتے چلے گئے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، یہاں تک کہ ہوا پر ٹھہرے اور عرش اعظم بلند ہوا تو گویا یہ عرش اعظم کو پکڑ کر لٹک گئے۔ اب ان کے پاؤں نیچے ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں اور عرش اعظم کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ عرش اعظم انہیں روکے ہوئے ہیں۔ حاملین عرش، وہ فرشتے جو عرش اعظم کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس سے اندازہ کیجئے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کتنی طاقت اور کتنی قوت اللہ نے اس ذکر میں رکھی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاشانہ اقدس میں اپنی مجلس میں جلوہ افروز ہیں، آنے والے اپنی اپنی ابتلا، اپنے اپنے مصائب، اپنی اپنی پریشانیاں ذکر کرتے جاتے ہیں اور حضرت فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا ورد رکھو، اس کا ورد کثرت سے کرو، شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے تمام مصائب کو دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم میں کتنی برکتیں ہیں۔ تو میں آپ کہہ رہا تھا کہ درود پاک کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی کثرت کا ذکر آیا، تو میں نے یہ روایت سنائی کہ کس قدر ملائکہ ہیں، ان کی تعداد و شمار اللہ رب العزت ہی خوب جانتا ہے۔ چوتھے آسمان پر جہاں زمین پر کعبہ معظمہ ہے، بالکل اس کے مقابل اللہ تعالیٰ نے ایک مکان بنایا ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ کعبہ معظمہ کا نام بیت اللہ ہے اور اس کا نام بیت المعمور ہے۔ یہ ملائکہ کا کعبہ ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے اور اس میں داخل ہوتے ہیں، اور زمین پر بھی طواف کعبہ کے لیے فرشتے آتے ہیں، لیکن بیت المعمور کے تعلق سے حدیث طیبہ میں ہے ایک دن میں 70,000 فرشتوں کو اندر داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہے، اور جو فرشتے جس دن سے بیت المعمور بنایا گیا اس دن سے آج تک ہر دن 70,000 فرشتوں کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، اور جو ایک مرتبہ داخل ہوتے ہیں پھر دوبارہ کبھی نہیں جاتے۔ کون اندازہ لگا سکتا ہے کتنے فرشتے ہیں؟ لیکن ان تمام فرشتوں کا مالک و مولا معبود حقیقی اللہ رب العزت ہے، اور ان ملائکہ کو مستقل کاموں پر، علیحدہ علیحدہ کاموں پر اللہ تعالیٰ عز و جل نے معمور فرمایا، اور ان کی شان یہ ہے لا یعصون من امر اللہ، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یہ تو وہی کرتے ہیں جو ان کا مولا انہیں حکم دیتا ہے۔ اتنے بے شمار ملائکہ، اور اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ایک فرشتہ بنایا جس کا سر عرش اعظم سے لگا اور اس کے پاؤں تحت الثری میں ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ ایک بازو پھیلائے تو مشرق کو ڈھانپ لے اور دوسرا بازو پھیلائے تو مغرب تک ڈھانپ لے، گویا مشرق و مغرب اس کے بازو کی وسعت میں ہے۔ ان بازوؤں پہ کس قدر پر ہوں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ مومن محبت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے حکم فرماتا ہے دریائے نور میں غوطہ لگا
یہ دریائے نور میں غوطہ زن ہوتا، اس کے بعد حکم الہی سے یہ باہر نکل کر اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے، اس کے پروں سے قطرہ نور ٹپکتے ہیں، ہر قطرہ نور سے اللہ تعالیٰ عز و جل ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ ان مبارک جماعت کا فرشتوں کی کیا کام ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے جس نے میرے حبیب پر درود بھیجا قیامت تک تم اس کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے رہو۔ اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا ان چند روایات سے کہ ملائکہ کی تعداد کتنی زیادہ ہے، لیکن سب اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یعنی جو فرشتے رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں، رب تعالیٰ ان سارے فرشتوں کا مالک ہے۔ ہر فرشتے سے پوچھو تیرا رب کون ہے تو وہ کہے گا ربی اللہ، ربی اللہ، لیکن وہ مبارک جماعت جسے اللہ رب العزت اپنا فرشتہ فرما رہا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس اپنائیت پر قربان جائیے۔ جس کے دل نے محبت کا لطف اٹھایا ہے وہ اس نقطۂ عزیز سے لطف اندوز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو جو رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں اپنی نسبت سے خود سرفراز کر رہا ہے۔ معلوم ہوا اگر تم اللہ کے اپنا بننا چاہتے ہو تو درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت بینہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اختصاص فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے، وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ہر مہینے کو کوئی نہ کوئی شرف اور عزت عطا کی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل نے رمضان المبارک کو یہ شرف بخشا کہ اس مبارک مہینے میں لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے بیت المعمور کی طرف نازل فرمایا، اور بیت المعمور میں ایک طاق ہے جس کا نام بیت العزت ہے، اس میں اسے جمع فرما دیا۔ اس کے بعد 23 سال میں آیتن نجمن وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق اللہ کے حبیب پر اس کا نزول ہوتا رہا، اور جبرائیل امین اللہ کے حکم سے اس کی آیات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لے کر حاضر ہوتے رہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے شرف کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کیسی برکت والی کتاب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین، ہم نے یہ مبارک کتاب نازل فرمائی ہے پرہیزگاروں کی ہدایت کے لیے، اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ھدی للناس، ہم نے لوگوں کے لیے اس میں ہدایت رکھی، اور ارشاد فرماتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا شفا کر کے، اور مومنین کے لیے اسے شفا و رحمت بنا کر، وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالمین کو تو اس سے نقصان ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جب کوئی مریض ہو تو اسے مقوی غذا نقصان دیتی ہے، اس لیے کہ اس کا معدہ، اس کی آنتیں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو قرآن کریم کے مضامین نافعہ اور قرآن کریم کی رحمت و برکات
اور اس کی شفا مومنین کے لیے باعث رحمت و شفا ہے، اور ظالموں کے لیے کہ قرآن کریم نے اکثر مقامات پر کفار کو ظالمین فرمایا، مشرکین کو ظالمین فرمایا، تو اللہ تعالیٰ عز و جل اہل ایمان کے لیے اس میں برکتیں رکھتا ہے اور شفا اور رحمت بنا کر اسے نازل فرمایا، اور ظالموں کے لیے تو اس سے زیادتی نقصان بھی ہے۔ بے دین بد مذہب جب قرآن کریم پڑھتا ہے تو گمراہی کی بات پر اس سے دلیل پکڑتا ہے۔ بدایوں میں ایک عرصہ زمانہ گزرا، ایک بد عقیدہ فرقہ پیدا ہوا تھا جس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حلال رزق دینے والا ہے اور جو غیر حلال حرام رزق ہے اس کا دینے والا رازق دوسرا، اور استدلال کیا واللہ خیر الرازقین، کہا یہ تو رازقین جمع ہے، رزق دینے والے بہت ہیں اور اللہ تعالیٰ اچھا رزق دینے والا ہے، تو حرام روزی جو دیتے ہیں وہ دوسرے رازق دیتے ہیں۔ تو گویا معاذ اللہ اس کے کفر ہی میں زیادتی کی کہ اس نے قرآن سے غلط استدلال کر کے اپنی ہلاکت ہی کو مضبوط کیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما یزید الظالمین الا خسارا، اہل کفر و طغیان کو تو اس سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نزول کی تعلق سے یہ آیت طیبہ نازل فرما کر رمضان المبارک کی عظمت کا اظہار فرمایا۔ معلوم ہوا جس دن اللہ تعالیٰ عز و جل یا جس مہینے میں اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے بندوں پر کوئی خاص نعمت اتارتا ہے وہ دن بھی عزت والا برکت والا ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم جیسی عظیم مبارک کتاب اللہ رب العالمین نے مومنین کے لیے نازل فرمائی، تو اس مبارک مہینے کو قرآن سے شرف حاصل ہوا، تو یہ مبارک مہینہ بھی اس لائق ہو گیا کہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم جیسی عظمت والی کتاب کو نازل فرمایا۔ تو جس مبارک مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ برکتوں والا، عظمتوں والا، عزتوں والا، شرف و شوکت والا ہو گیا۔ تو جس مہینے میں رب تعالیٰ نے صاحب قرآن کو نازل فرمایا، جس مہینے میں صاحب قرآن کو مبعوث فرمایا، جس مہینے میں صاحب قرآن دنیا میں تشریف لائے، ضرور وہ مہینہ بھی برکتوں والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب کی ذات پاک اللہ کی نعمتوں میں نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے، بے شمار نعمتیں اس عالم میں ہیں، لیکن اللہ کے حبیب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نہیں۔ رب تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں لیکن کسی نعمت کا احسان نہیں جتایا، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے اور بتقاضۂ ربوبیت اپنے بندوں پر انعام و اکرام فرماتا ہے۔ لیکن جب محبوب پیارے کو مبعوث فرمایا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً ہم نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا ہے ان میں اپنے محبوب کو مبعوث فرما کر۔ اس لیے کہ محبوب دینا تو بڑی بات ہے، دکھائے بھی نہیں جاتے۔ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان عظیم ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ماہ مبارک شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک سے متعلق فرمایا سرکار نے شعبان و شہری، رمضان میں یہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک سے متعلق فرمایا ورمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کی عظمتوں کی وجہ سے اس کی نسبت کو اپنے رب عز و جل کی طرف ذکر کرتے ہوئے اس کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری عشرے میں خطاب فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے خطاب فرمایا تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اکرام،
اے مومنین کی مبارک جماعت، اللہ تعالیٰ عز و جل نے تمہارے اوپر انعام کیا کہ تمہارے پاس ایک شہر مکرم، ایک برکتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہے، اور یہ ایسی برکتوں کا حامل ہے کہ اس مبارک مہینے میں ایک فرض ادا کرنے والوں کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی ایک نیکی کو 1 سے لے کر 700 تک بلند فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ایک نفل ادا کرنے والے کو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا استقبال کرو جو اس کے شایان شان ہو۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے عید کے دن آپ اپنے کاشانِ اقدس میں ہیں، دوپہر ڈھل چکی ہے، ظہر کے بعد بعض صحابہ اکرام آپ کی ملاقات کے لیے آپ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آپ انتہائی رنجیدہ ہیں اور آپ کے چہرے سے ظاہر ہے کہ آپ روئے ہیں۔ معلوم کیا ہے امیر المومنین، آج کا دن تو عید کا دن ہے، سرور و مسرت کا دن ہے، آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ فرمایا میں ابھی اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا تھا تو میں نے خیال کیا کہ اللہ کا عظیم بھیجا ہوا مہمان ہمارے پاس آیا، نہیں معلوم کہ یہ مہمان مجھ سے راضی ہو کر گیا یا ناراض ہو کر گیا۔ اس محاسبے نے میرے دل پر خشیت طاری کر دی اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ ہے شان والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نگاہ پاک میں رمضان جیسے برکت والے مہینے کی عظمت کہ اس کے جانے کے بعد بھی عید کے دن وہ محاسبہ کر رہے ہیں کہ اس کے حقوق کی ادائیگی میں مجھ سے کوئی کمی تو واقع نہیں ہوئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ مبارک مہینہ ایسی برکتوں والا مہینہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل عمل ابن بنی آدم یضاعف العشر الی 700۔ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے ہر عمل خیر کو 1 سے لے کر 700 تک ڈبل فرماتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ہماری بارگاہ میں ایک نیکی لاتا ہے ہم اسے اس کے عوض 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ یعنی ایک عمل خیر ایک نیکی کرنے والے کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج کی جاتی ہیں، لیکن یہ رمضان کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے 700 تک بلند فرماتا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے قریب موجود ہیں۔ چاندنی رات ہے، چاند روشن ہے، اللہ کے حبیب کے قرب کا احساس کرتے ہوئے ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت جنت میں مجھے آپ کی خدمت میں رکھے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دوامی ترع باب الجنہ بالجوع، اے عائشہ اگر تمہاری یہ آرزو ہے تو ہمیشہ رب کے دروازے جنت کو بھوک کے ساتھ کھٹکھٹاتی رہو، مستقل بھوک کے ساتھ جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاتی رہو۔ کیا مطلب؟ یعنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان المعظم کے آخری عشرے میں خطاب سے فارغ ہوئے، ایک صحابی عرضدار ہوئے یا رسول اللہ روزہ کیا ہے؟ مراد ان کی یہ تھی کہ اللہ کے نزدیک اس روزے کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا الصوم نصف الصبر، اے میرے صحابی
روزہ آدھا صبر ہے۔ آپ اس بات کو اس طرح سمجھو گے کہ ایک خطاب میں آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعلموا، جان لو، یاد رکھو، الصبر نصف الایمان، جس نے صبر کو پا لیا اس نے آدھے ایمان کو پا لیا۔ اب اللہ کے حبیب اس حدیث میں فرما رہے ہیں الصوم نصف الصبر، یعنی روزہ رکھنے والا جو روزے کی حالت میں خواہشات نفسانی سے، کھانے پینے سے، ممنوعات شرع سے رک کر صبر کرتا ہے تو یہ صبر آدھا صبر ہے۔ اور جس شخص نے صبر کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے گویا اس کا نصف ایمان مکمل کر دیا۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ نفس کو اللہ کی اطاعت پر روکنا، احکام تکلیفی کی مشقت اور تکلیف پر نفس کو راضی کرنا اور اس پر صبر کے ساتھ ٹھہرے رہنا۔ روزہ نام ہے صبح صادق سے جس وقت سحری کا وقت ختم ہوتا، غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانے کا، اور شرمگاہ کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھنے کا۔ جس شخص نے روزہ رکھا، اگر اس نے کھانا پینا صبح صادق سے روزے کی نیت سے چھوڑ دیا اور غروب آفتاب تک نہ کھایا پیا اور انسانی ضرورت سے وہ باز رہا تو شریعت طاہرہ کی اصطلاح میں گویا اس نے روزہ رکھا اور یہ روزے دار ہے، لیکن یہ عوام کے روزے کا درجہ ہے۔ دوسرا روزہ ہے خواص کا روزہ۔ خواص کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے سے پیٹ کو روکے رکھا، خواہش نفس سے شرمگاہ کو روکے رکھا، اور تمام ممنوعات شرع، حرام سے، مکروہ تحریمی سے اپنی ذات کو باز رکھا، نہ آنکھوں سے ناجائز منظر دیکھا، نہ کانوں سے غیر شرعی بات سنی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قربان جائیے، یہ وہ مبارک جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا آمنوا کما آمن الناس، اے لوگو ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ اکرام ایمان لائے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، ایمان میں جگمگانے والے، اعمال میں جگمگانے والے، صاف اور شفاف روشن ستارے کی طرح تم میں سے جو چاہے، جس کی چاہے اقتداء اختیار کرے، ہدایت پر رہے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان صحابہ اکرام کے روزے کا انداز کیا تھا؟ یہ دو حدیثیں میں نے ضمن ذکر کی تاکہ آپ کا اشتیاق صحابہ اکرام کی عظمت کو جان کر بیدار ہو۔ میرے آقا نے فرمایا ان کی اتباع کرو، تو ان کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر تابعی ہیں، 100 سے زیادہ صحابہ سے علم حاصل کیا، گزر رہے ہیں، ڈھول کی آواز آ رہی ہے، آپ نے اپنی دونوں کلمے والی انگلیاں کانوں میں داخل کر لی اور تیزی سے چلتے رہے۔ کچھ دور جانے کے بعد فرمایا کیا اب آواز آ رہی ہے؟ ساتھیوں نے کہا کہ اب آواز نہیں آ رہی۔ آپ نے کانوں سے انگلیاں نکالی۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ان اللہ والوں کے نزدیک خلاف شرع آواز سننے کی نکبت و نحوست اور شناعت کس درجہ تھی کہ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور اس آواز کو سننا گوارا نہ کیا۔ خواص کا روزہ کیا ہے؟ تمام ممنوعات شرع، حرام کاموں سے، خلاف شرع امور سے اپنے آپ کو، اپنے اعضاء جسم کو روک لینا۔
اور ایک روزہ ہے اخص الخواص کا۔ یہ خاص لوگ وہ ہیں جو تمام گناہوں سے رکتے اور تمام مامورات منجیات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی فرائض و واجبات اور سنن مؤکدہ اور سنن غیر مؤکدہ ان میں انہماک رکھتے ہیں، اور رضائے رب کے لیے اپنے مولا کی خوشنودی کے لیے نوافل کی کثرت کرتے ہیں۔ اور اخص الخواص ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ ما سوا اللہ کے اپنے آپ کو ایک گوشے میں قید کر لیتے ہیں، اور ان کی فکر بھی ہمہ ساتھ اپنے مولا کی ذات اور صفات میں غور و فکر میں منہمک رہتی ہے، اور ان کا روزہ گولا دنیا اور ما فیہا سے جدا ہو جانا ہے، اپنے مولا کا قرب خاص حاصل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے کم از کم خیر الامور اوسطھا، درمیانی منزل میرے آقا فرماتے ہیں بہترین منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ خواص کے روزے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن کریم میں فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، ہم نے تمہارے لیے نفع بخش پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا، وَأُحَرِّمُ لَكُمُ الْخَبَائِثَ، اور تمہارے لیے خبیث مضر نقصان دہ چیزوں کو ہم نے حرام قرار دیا۔ تو جو چیز حلال ہے، خوب ذہن حاضر کیجیے، جو چیز حلال ہے، جس کا کھانا پینا جائز ہے، جسے رب نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ حلالا طیبا، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے حلال اور پاکیزہ چیزیں، تو ان کے کھانے کو دوا جائز، کیا سمجھو؟ دوا سمجھو، اس لیے کہ دوا مقدار کے مطابق کھاؤ تو فائدہ دیتی ہے، اور ڈاکٹروں سے معلوم کرو اگر ڈوز اوور ہو جائے تو نقصان دیتی ہے۔ تو کم کھانا عبادت ہے، پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک کھانے کے لیے، اور ایک حصہ نور معرفت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل دلوں کو اپنے نور معرفت سے منور فرما کے مجلہ و مصفا فرما دے گا۔ یہ کھانے کو جو حلال چیزیں ہیں ان کا مقام ہے کہ دوا کے درجے میں سمجھو، روٹی 1-2 روٹی 1.5 روٹی جو کھاتا ہے اس کی صحت اچھی رہتی ہے، اور جو بہت سا کھا لے تو زیادہ کھانا ہی اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ تو حلال چیزیں مثل دوا کے ہیں، مقدار کے مطابق کھاؤ تو نفع، اور زیادہ کھا لو تو نقصان، اور جو حرام ہے وہ تو سراپا نقصان ہی نقصان ہے۔ حرام چیز مضرت کا باعث ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے زہر، کہ زہر قاتل جو کھاتا ہے ضرور ہلاکت کو پہنچتا ہے، تو حرام سے بچو جیسے زہر سے بچا جاتا۔ اور روزہ رکھوانے کا مقصد یہی ہے کہ بندہ اپنے مولا کی بارگاہ میں اس بات کی مشق کرے کہ زیادہ سے زیادہ وقت وہ اپنے معدے کو خالی رکھے اور معرفت الہی کے لیے ذکر اذکار میں منہمک رہے۔ جو لوگ اللہ کے ذکر سے تغذیہ حاصل کرتے ہیں ان کے جسم بظاہر کمزور ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں روحانی قوت عطا کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، تو اسے اختیار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا قرب جب نصیب ہو تو مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں روزے کی وجہ سے تمہیں آگ بالکل نہ چھوئے، اور دور ہی سے اللہ تعالیٰ عز و جل تمہیں آگ سے بچا دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ تمام آسمانی صحائف اور تمام آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل، قرآن، صحف ابراہیم، یہ سب رمضان المبارک ہی میں نازل ہوئے، اور رمضان المبارک کی 7 راتوں میں عطا کیے گئے۔ 11 تاریخ کو، 7 تاریخ کو، 21 تاریخ کو، اس طرح اللہ تعالیٰ عز و
وجل نے اس برکت والے مہینے کو اپنے کلام کی عظمتوں سے نسبت دے کر عظمت عطا کی اور ہمیں واضح طور پر بتایا کہ یہ مبارک مہینہ قرآن کی برکات کے حصول کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پاک مہینے کا شان استقبال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پیاسا کبھی کنویں پر پانی لینے جاتا، لیکن کبھی اللہ کی رحمت کی گھٹا بادل بن کر اس کے گھر پر برس جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل کی بے شمار نعمتیں ہیں جو عام دنوں میں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن یہ اس کا باران رحمت کا، گھنگھور گھٹاؤں کا، رحمتوں کی برسات کا مہینہ ہے۔ تمہیں پانی لینے جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہارے گھر جیسے بادل برستا ہے، ایسا ہی ہر مومن کے گھر میں رمضان شریف کی برکات کا دخول ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص نیت سے پہلے سے تیاری کے ساتھ اس کا استقبال کرو۔ مولا تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا اکرام کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔